میں آغاز بیان یہاں سے کرتا ہوں کہ کاؤنٹ کاف کو کسی طرح بھی عمر رسیدہ آدمی نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے باوجود نظر بھر کے دیکھیے تو یہ خیال ذہن میں آئے بغیر نہ رہتا کہ یہ شخص ابھی اسی لمحے پرزے پرزے ہو جائے گا۔ اس قدر زار و نزار بلکہ کرم خوردہ لگتے تھے وہ۔ مرداسوف میں ان صاحب کے بارے میں عجب انوکھی قسم کی عادات کا چرچا تھا۔ بعض لوگ یہاں تک بتاتے تھے کہ بڑے میاں کا دماغ چل گیا ہے۔ ہر ایک کو یہ بات نہایت عجیب لگتی تھی کہ 4000 رعایا کا مالک اور ایک مشہور خاندان کا وارث ہوتے ہوئے بھی وہ اپنی بھری پوری جاگیر میں خانقاہی زندگی بسر کرتے ہیں، حالانکہ چاہتے تو پورے تعلقے میں انہی کی دھاک بیٹھی ہوتی۔ ایسے بھی بہت لوگ تھے جو کاؤنٹ صاحب کو 6-7 برس پہلے سے جانتے تھے جب وہ مرداسوف میں رہا کرتے تھے، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ تب تو وہ تنہائی کی تاب نہیں لا سکتے تھے اور کچھ اور ہوں تو ہوں لیکن خانقاہی نہیں تھے۔ بہرحال میں جو کچھ معتبر اطلاع ان کے بارے میں جمع کر سکا ہوں وہ یہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب کاؤنٹ صاحب نوجوانی میں قدم رکھتے تھے، یہ بہت زمانے کی بات ہے، اور تب انہوں نے زندگی کی بساط پر دھوم دھام کی جلوہ افروزی کی، خود کو تفریح، عیش کوشی اور حسن و عشق کے جھمیلوں میں ڈال دیا، غیر ملکوں میں خوب جی کھول کر دولت اڑائی، یار باشی کی محفلوں میں بیلے گائے، جملے بازیوں اور ضلع جگت میں وقت گزارا۔ یہ اور بات ہے کہ اعلیٰ ذہنی صلاحیت کا صحرا ان کے سر کبھی نہ بن سکا، غرض جتنی دولت ورثے میں ملی تھی اسی پر عیش کی بسر ہوتی رہی، اور آخر میں آنکھ کھلی تو بڑھاپا آ چکا تھا اور خزانہ بالکل خالی تھا۔ کسی نے یہ تدبیر سجھائی کہ اپنی جاگیر پر چلے جاؤ، کیونکہ جاگیر نیلام ہونے ہی والی تھی۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور راستے میں مرداسوف سے گزرے، جہاں ٹھیک 6 مہینے ان کا قیام رہا۔ اس تعلقے کی زندگی بالکل ان کے ذوق کے مطابق نکلی، اور 6 مہینے کے دوران جو رہا سہا تھا وہ بھی آخری کوڑی تک خرچ کر دیا۔ ان کے گلچھرے یہاں بھی جاری رہے۔ تعلقے کی معزز عورتوں سے مختلف قسم کے بے تکلفانہ تعلقات یہاں بھی قائم ہوتے رہے۔ کاؤنٹ نے مزاج نہایت عمدہ پایا تھا، اگرچہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی اشراف کے طبقے کی کچھ کمزوریاں بھی لگی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ یہ حماقتیں یا کمزوریاں ہمارے ہاں مرداسوف میں اونچی سوسائٹی کے لوگوں کا خاصہ شمار ہوتی ہیں، اس لیے پبلک میں ان سے نفرت تو درکنار اور الٹا اچھا اثر پڑتا تھا۔ خاص طور سے شریف زادیاں تو اپنے مہمان عزیز کی ایسی حرکتوں سے ہمیشہ ہی لطف اندوز ہوا کرتی تھیں، چنانچہ تب کی بہت سی انوکھی یادیں ذہنوں پر نقش رہ گئی ہیں۔ ان بہت سی یادوں میں سے ایک یہ بھی کہی جاتی ہے کہ کاؤنٹ صاحب آدھا دن اپنے بناؤ سنگار میں صرف کر دیتے تھے، اور ایسا لگتا تھا جیسے الگ الگ ٹکڑے جوڑ کر خود کو تیار کیا ہے۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں اور کب ان کے بدن کے اس طرح ٹکڑے ہوئے ہوں گے۔ سر پر مصنوعی بالوں کا ٹوپ جسے وگ کہتے ہیں، اوپر مونچھیں، گل مچھے لگاتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایمپریل بھی ایسا تھا کہ اس کا ایک ایک بال تک مصنوعی اور نہایت چمکدار آبنوسی تھا۔ غازہ اور پاؤڈر کا استعمال ہر روز کرتے تھے۔ لوگ بہت اعتماد سے کہتے تھے کہ کاؤنٹ نے اپنے چہرے کی جھریوں کو کمانیوں کے ذریعے تان کر ہموار کر دیا ہے، اور یہ کمانیاں نہایت سلیقے کے ساتھ بالوں کے پس پردہ لگی رہتی ہیں، اور یہ بھی زوروں میں سنا گیا ہے کہ وہ لباس کے نیچے ایک چوڑی پیٹی یا بختر کسے رہتے ہیں، کیونکہ ایک پسلی غائب تھی۔ اٹلی میں ایک عاشقانہ واردات کے وقت وہ کھڑکی سے کود کر فرار ہو رہے تھے کہ پسلی ٹوٹ گئی۔ ان کے بائیں پاؤں میں لنگ تھا، اور لوگوں کے قول کے مطابق یہ پاؤں ہی مصنوعی تھا، کیونکہ ان کا اصلی پاؤں پیرس میں کسی ایسے ہی واقعے کی بدولت جاتا رہا تھا۔ سنا گیا ہے کہ مصنوعی پاؤں میں بڑی لاجواب کاریگری ہے کہ صرف کاغذ سے بنایا گیا ہے، اور لوگ کیا کچھ نہیں کہتے، لیکن یہ بات درست ہے کہ اس کی داہنی آنکھ قدرتی نہیں، شیشے کی تھی، اور اس میں ہنر کا کمال تھا۔ دانت بھی دنداں ساز کی دین تھے۔ کوئی سارے دن ان کا غسل ہوا کرتا تھا، ایک سے ایک پیٹنٹ لوشن میں، اور اوپر سے عطر اور لیپ تھوپے جاتے تھے۔ لوگوں کو اب تک یاد تھا کہ 6-7 برس پہلے جب وہ یہاں تھے تبھی ان میں سٹھیانے کے آثار نمودار ہو چلے تھے، اور باتونی پن میں برداشت سے باہر ہو گئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کی امنگیں ختم ہو گئی ہیں۔ سب کو خبر تھی کہ اب نواب صاحب کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں رہ گئی ہے۔ اسی زمانے میں ان کی ایک نہایت قریبی عزیزہ
جو بوڑھی پھونس ہو چکی تھیں اور مستقل طور سے پیرس میں رہنے لگی تھیں اور جن کی ذات سے غالباً دور دور تک بھی کاؤنٹ کو کسی طرح کی کوئی امید نہ رہی ہوگی، اپنے جائز وارث کی موت کے ٹھیک 1 مہینے بعد اچانک خود بھی دنیا سے چل بسیں، اور کاؤنٹ ہی ان کے سب سے قریبی عزیز بچے تھے۔ وہی غیب سے ان کے وارث بن گئے اور 4000 رعایا کا زبردست علاقہ پورے کا پورا ان کے تصرف میں آیا۔ یہ علاقہ مرداسوف سے کوئی 50 میل کے فاصلے پر تھا اور وہ ہاتھ کے ہاتھ پیٹرزبرگ کو روانہ ہوئے کہ جا کر سب معاملات کو ٹھکانے لگا دیں۔ مرداسوف کی معزز خواتین نے مل کر اپنے رخصت ہوتے ہوئے مہمان کی شاندار الوداعی پارٹی کا اہتمام کیا۔ لوگ اس آخری دعوت کا حال بیان کرتے ہیں کہ کاؤنٹ خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے۔ ضلع جگت جملے بازیاں، ہنسی مذاق اور طرح طرح کے پرلطف قصے کہانیاں ان کی زبان سے نکل رہی تھیں، اور کہتے تھے کہ اب دوخا نووا اپنے نئے موروثہ علاقے پر پہنچتے ہی تفریحات کا ایک تانتا باندھ دیں گے۔ پکنکیں ہوں گی، ناچ رنگ کی محفلیں جمیں گی، آتش بازیاں چھوٹیں گی۔ جب کاؤنٹ صاحب یہاں سے رخصت ہو گئے تو معزز خواتین پورے سال بھر وعدے کی ان دعوتوں کا چرچا کرتی رہیں اور نہایت بے تابی سے انتظار کیا جاتا رہا کہ دیکھیے وہ پیارے بوڑھو اپنے علاقے پر کب واپس آتے ہیں۔ اس دوران دوخانووا تک سیر تفریح کی ٹولیاں گئیں، جہاں پرانے قسم کی ایک بڑی حویلی تھی، باغیچہ تھا۔ باغیچے میں اکاشیا یعنی کیکر سے مشابہ جھاڑیوں کو اس طرح تراشا گیا تھا کہ شیر کی صورت کی طرح نظر آئیں۔ نہایت نفیس کنج بنے ہوئے تھے، منڈوے تھے، مصنوعی ٹیلے بنا دیے گئے تھے، جھیلیں تھیں جن میں زرکار کشتیاں پڑی تھیں، کشتیوں پر بانسری بجاتے ہوئے ترکوں کے سر کی لکڑی کی مورتیاں بنی ہوئی تھیں، خدا جانے اور کیا کیا تھا۔ بالآخر کاؤنٹ جاگیر پر واپس آ گئے۔ سب کو حیرانی ہوئی اور بہت مایوسی کہ یہ کیا، وہ اتنی دیر سے آئے بھی تو مرداسوف تک نہ آئے بلکہ دوخانووا میں ہی رہ پڑے اور درویشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔ عجیب عجیب باتیں ان کے بارے میں پھیلتی رہیں، اور اس کے بعد سے کاؤنٹ صاحب کے حالات میں ابہام اور افسانویت گھل مل گئی ہے۔ اول تو یہ کہا جاتا ہے کہ پیٹرزبرگ میں ان کا کام نہیں بنا اور ان کے بعض قرابت دار جو آگے چل کر ان کے وارث ہونے والے تھے، قدرتی طور پر ان کے دل میں اندیشہ رہا ہوگا کہ یہ اس جائیداد کو بھی کہیں گل چھروں میں نہ اڑا دیں۔ اصرار کرنے لگے کہ کاؤنٹ کا کوئی نہ کوئی نگراں ضرور مقرر کیا جائے، اور عذر یہ پیش کیا کہ کاؤنٹ دماغ سے کچھ معذور ہیں۔ بعض لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوششیں یہاں تک کی گئیں کہ انہیں پاگل خانے میں ڈلوا دیا جائے، لیکن کوئی ایک رشتہ دار جو بہت صاحب اثر تھے آڑے آ گئے اور انہوں نے ہی دوسروں کو سلیقے سے قائل کیا کہ کاؤنٹ میں اب دھرا کیا ہے، نیم مردہ تو ہو ہی چکے ہیں اور صرف مصنوعی تدبیروں سے ان کی زندگی کی گاڑی جوں توں چل رہی ہے۔ تھوڑے دن میں غالباً یہ بھرم بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ سدھار جائیں گے۔ پھر پاگل خانے بھجوانا کیا ضروری ہے، اس کے بغیر ہی ساری جاگیر تم لوگوں کے تصرف میں آ جائے گی۔ یہ سب خبریں ہیں اور میں کہتا ہوں مرداسوف جیسی جگہ میں لوگ کیا کچھ نہیں بکتے۔ خیر، تو جب یہ سب گزری تو کاؤنٹ پر اس کی دہشت سوار ہو گئی، ان کا مزاج کچھ سے کچھ ہو گیا اور وہ تارک دنیا ہو کر بیٹھ گئے۔ مرداسوف کی بعض بڑی بڑی ہستیاں خود وہاں گئیں تاکہ علاقہ پانے کی مبارکباد پہنچائیں، لیکن اصل میں انہیں کرید لگی تھی کہ ہوا کیا۔ وہاں پہنچ کر یا تو ان کی پذیرائی نہیں ہوئی، اور ہوئی تو بہت ہی عجیب ڈھنگ سے۔ کاؤنٹ نے اپنے پرانے ملنے والوں کو پہچانا تک نہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ انہیں پہچاننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حاکم علاقہ خود ان سے ملنے گیا اور یہ خبر لیے ہوئے واپس آیا کہ واقعی میرے اندازے میں تو کاؤنٹ کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دوخانووا میں ان کی آمد کا ذکر چھیڑا جائے تو ان کا منہ لٹک جاتا ہے۔ شریف زادیوں نے تو برملا برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا۔ آخر ایک بہت ہی پتے کی بات نکال لی گئی اور وہ یہ تھی کہ کوئی عورت ہے استیپا نیدا متویونا، اور خدا جانے کہاں کی ہے کیا ہے، بہرحال کاؤنٹ کو اپنے انگوٹھے تلے دبا کر رکھتی ہے اور پیٹرزبرگ سے ان کے ساتھ لگی چلی آئی ہے۔ موٹی اور کافی عمر کی عورت ہے، چھینٹ کے کپڑے پہنے اور ہاتھ میں چابیوں کا گچھا لیے گھومتی پھرتی ہے۔ کاؤنٹ بالکل بچے کی طرح اس کے حکم احکام کے پابند رہتے ہیں اور ان کی اتنی بھی مجال نہیں کہ اس عورت کی اجازت کے بغیر کہیں آ جا سکیں۔ وہی ان کو اپنے ہاتھ سے نہلاتی دھلاتی ہے، تھپکتی ہے اور بچے کی طرح ان کو بگاڑ رہی ہے۔ یہی وہ عورت ہے جو ملنے جلنے والوں، خاص کر عزیزوں کو جو حالات کے ملاحظے کی خاطر اکثر دوخانووا آنے جانے لگے تھے، کاؤنٹ سے ملنے نہیں دیتی۔ مرداسوف میں اس پراسرار تعلق کے بارے میں بہت سے قیاسی گھوڑے دوڑائے گئے
اور اس خیال آرائی میں معزز عورتیں پیش تھیں۔ یہ بھی کہا جانے لگا کہ استیپانیدا متویونا ہی کاؤنٹ کے سارے علاقے کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ہے اور وہ سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ وہ کارندوں، اہلکاروں اور ملازموں کو برطرف کر دیتی ہے اور خود ہی کرایہ اگاتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہ عورت اچھی منتظم ہے، اس لیے کسان سمجھتے ہیں کہ ان کا ستارہ اچھے گھر میں ہے۔ کاؤنٹ کے بارے میں یہ قرار پایا کہ انہیں سوائے اپنے بناؤ سنگار کے کسی معاملے سے کوئی سروکار نہیں، سارا دن مانگ پٹی کرتے ہیں، بالوں کا ٹوپا جماتے ہیں اور فراک کوٹ پہنتے اور بدلتے رہتے ہیں، اور جو وقت بچتا ہے وہ استیپانیدا متویونا کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ کبھی اس کے ساتھ تاش کا کھیل چل رہا ہے، کبھی تاش کے پتوں سے قسمت کا حال بتا رہے ہیں، اور کبھی ہوا خوری کے لیے فرمانبردار انگریزی گھوڑی پر سوار ہو کر نکلتے ہیں۔ اس سیر میں مستقل استیپانیدا متویونا بطور احتیاط بند گاڑی میں ان کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ کاؤنٹ کو تو اپنی نشست پر جم کر بیٹھنا بھی مشکل ہے۔ وہ سوار ہو کر نکلتے ہیں تو بجائے اس سے لطف اندوز ہونے کے رئیسانہ شان قائم رکھنے کی خاطر نکلتے ہیں۔ بعض اوقات اس حلیے میں بھی دیکھے گئے ہیں کہ پیدل چلے جا رہے ہیں، کاندھوں پر اوور کوٹ، سر پر چوڑے چھجے کا تنکوں والا ہیٹ، گلے میں زنانہ گلابی رومال لپٹا ہوا، آنکھوں پر یک چشمی اینک ٹکی ہوئی، بائیں ہاتھ میں بینت کی ٹوکری تاکہ اس میں جنگل سے ککر متا اور کھیت کی جڑی بوٹیاں وغیرہ چن چن کر رکھی جائیں۔ استیپانیدا متویونا ہمیشہ ان کے دم کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ ان دونوں کے پیچھے پیچھے 2 قد آور 6 فٹے ملازم چلتے ہیں اور احتیاط کے طور پر گھوڑا گاڑی بھی ساتھ رہتی ہے۔ اگر راستے میں کہیں کوئی ایک آدھ کسان آ جائے تو وہ ایک طرف ہٹ جاتا ہے، اپنی ٹوپی اتار کر سر جھکا کر بندگی کرتا ہے، سلام سرکار، حضور کو سلام بندگی، ہمارے مائے باپ۔ اس کے جواب میں کاؤنٹ فوراً اپنی لورنیت یعنی چشمہ جس کی ڈنڈی کو ہاتھ میں پکڑ کر آنکھوں کے سامنے لا کر دیکھا جاتا ہے اس کی طرف پھیر دیتے ہیں، نہایت شان سے جھکتے ہیں اور شفقت کے ساتھ جواب دیتے ہیں، خوش رہو میرے دوست، خوش رہو۔ یہ اور اسی طرح کی بہت سی افواہیں مرداسوف میں ان کے بارے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ کاؤنٹ کو لوگ ابھی تک بھلا نہیں سکے تھے، اور پھر دور ہی کب تھے، صرف 50 میل کا فاصلہ۔ اب ذرا سوچئے کہ کس بلا کی حیرت ہوئی ہوگی لوگوں کو جب ایک روز یہ خبر گرم ہوئی کہ وہی کاؤنٹ جو کل تک تاریک دنیا اور عجیب و غریب عادتوں کی زندگی بسر کر رہے تھے، اچانک مرداسوف آ پہنچے ہیں، اپنی ہی مرضی سے آئے ہیں اور ماریا الیگزاندروونا کے ہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ خیر، خبر کا پھیلنا تھا کہ ہر ایک میں کرنٹ دوڑ گیا اور الٹی سیدھی باتیں اڑنے لگیں۔ ہر ایک دوسرے کو ٹہوکا دے کر پوچھنے لگا کہ کیوں بھائی، آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ بعض لوگوں نے سوچا وہیں چلو، خود ماریا الیگزاندروونا سے پوچھ لیتے ہیں۔ کاؤنٹ کی آمد پر سبوں کو ایسا لگا کہ کوئی انہونی بات ہو گئی ہے۔ شریف زادیوں میں نامہ و پیام ہونے لگے، ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت شروع ہوئی، خادمائیں بھیجی گئیں، شوہر روانہ کیے گئے تاکہ حالات کا معائنہ تو کریں۔ اور سب سے بڑھ کر عجیب بات کاؤنٹ کی آمد میں یہ تھی کہ وہ آئے تو صرف ماریا الیگزاندروونا کے گھر ٹھہرے، کسی اور کو پوچھا تک نہیں۔ اس جلن میں آنا نکولائیونا اینتیپووا سب سے اول تھیں، کیونکہ وہ کاؤنٹ کی بہت دور کی رشتہ دار بھی ہوتی تھیں۔ لیکن بات کی تہہ کو پہنچنے اور سارے سوالوں کا جواب لینے کی صرف ایک ہی سبیل تھی کہ خود ماریا الیگزاندروونا کے ہاں جا کر دیکھا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ہم آپ بھلے مانوسوں کو بھی ان کے ہاں ساتھ لے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ابھی صبح کے 10 کا عمل ہے، تاہم مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے خاص دوستوں کو اندر بلانے سے انکار نہیں کریں گی۔ کچھ بھی ہو، انہیں ہماری پذیرائی میں عذر نہیں ہوگا۔ چلیے۔